الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم थोड़ा सा पीछे हट जाओ तो وما أرسلناك إلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ابھی میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس پہ روشنی ڈالنے سے قبل ہمارا مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نام خراج عقیدت پیش کریں، جن کے اشارے پر ساری کائنات گردش کر رہی ہے. نگاہ اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کا پسینہ آنے لگتا ہے. قرآن عرض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج اپنے منزل سے پلٹ آتا ہے. آؤ اس نبی کا برہم خراج عقیدت پیش کرے جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جن کی حکومت سورج کی روشنی پر ہے، جن کی حکومت دریا کے تو غیارے اور سمندر کے روانی پر ہے. آؤ اس رسول کے برہم خراج عقیدت پیش کرے جن کی حکومت پریوں کی چٹک اور پھولک مہک پر ہے. آؤ اس رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم پر برہم خراج عقیدت پیش کرے جن کو خدا داعیہ نے وہ مدبر فرمایا ہے، وہ مصبر فرمایا ہے، وہ یا ایھا رسول فرمایا ہے، وہ یا ایھا نبی فرمایا ہے، تو وہ یا نبی دہا و یاسین فرمایا ہے. آؤ اس رسول کے برہم عشق و محبت میں شرسار ہو کر نذرانہ عقیدت پیش کرے. میرے بابا سے بلند اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ابھی میں نے قرآن کے بہت مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو دوران جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا ہے؟ کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے، کسی کا تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، کسی کو جنت میں جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کسی کو بالا فردوس کے اعلیٰ منزل پر ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ نبی کے کون ہے؟ نور مجسد کے نور نگاہ نے مکے کے شہر زمین میں چلتے پھرتے مردوں کا زندہ کیا. صرف زندگی نہیں بخشی بلکہ حضرت مفارق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جلالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، صداقت حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، سخاوت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، شفاعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، شجاعت اور دنیا نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام کو امامت اور صداقت کے ایسا نمونہ بنا دیا جس کے مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. حضرات محترم، حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ منہ کے بل آ گیا. حضرت عبدالمطلب سوچنے لگے کہ اب تو دیوار ایسا ہو جائے گی، اینٹ ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، کس طرح کعبہ کی تعمیر کی جائے گی. حضرات محترم، حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں، لانڈے سے ملاقات ہوتی ہے. لانڈے نے کہا حضرت عبدالمطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، قسم خدا کے مسلمانوں اتنا سنا تھا کہ حضرت عبدالمطلب جھوم اٹھے اور کہنے لگے قسم خدا کے مسلمان. حضرت عبدالمطلب سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے اے مکے والے سنو، اے مدینے والے سنو، کعبہ گرا نہیں ہے بلکہ میرے پوتے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے ولادت و سعادت کے موقع پر سجدہ میں جھکا ہوا ہے. اسی لیے تو بریلی کے امام احمد رضا خان فاصل بریلوی علم کے چٹان ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاصل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارے نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اشرف
کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایوب علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہود علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زکریا علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کو امت کو جہنم میں دیکھا ہے اتنا فرمانا تھا کہ قسم خدا کے مسلمانوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زبان مبارک خاموش ہو جاتی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل خاموش کیوں ہو اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے قسم خدا کے مسلمانوں حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں آقا کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کروں گا تو آقا کے آنکھ چین پہ چین بدل جائے گی آقا کے آنکھ سے آنسوں کا ذکر سیلاب جاری ہو جائے گا آقا کے کان پہ کان بدل جائے گی آقا کے چین پہ چین بدل جائے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل خاموش کیوں ہو اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے یہ تو بتا تو نے میرے امت کو جہنم میں دیکھا یا نہیں نبی کے اسرار میں مجبور ہو کر حضرت جبرائیل سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے اتنا فرمانا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل السلام کے زبان مبارک سے اتنا سننا تھا کہ پیارے آقا کے تصدیق پیارے آقا کے ہزار بے قراری بدل جاتی ہے پیارے آقا کے چین پہ چینی بدل جاتی ہے پیارے آقا کے آنکھ سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا اور مکے گلے کو سونا کر دیا جب یہ خبر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو کہیں جب یہ خبر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیے کہیں نہیں مل پائے گھر کے گھر چھان ڈالے کہیں نہیں مل پائے تو آپ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدائی و فرقت میں گرے وسارے کر رہے ہیں ہر طرف سناٹا چھائی ہوئی ہے ہر طرف اداسیں چھائی ہوئی ہے شہر مدینہ میں سناٹا چھائی ہوئی ہے اس حال سال میں مسجد نبی میں ایک صحابی رسول جو اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اس لیے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی تو دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت ہوگی ایک طرف خدا نماز ادا ہوگی تو دوسری طرف چہرہ ودعا کی زیارت ہوگی اس حال سال میں صحابی رسول مکے کے ہر گلی گلی کوچوں کو چھان ڈالے مدینے کے ہر گلی کوچوں کو چھان ڈالے کہیں نہیں مل پائے تو صحابہ کرام رونے لگے اور روتے جنگل کی طرف چل پڑے جنگل میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ تو نے میرے کالی کملی والے آقا کو دیکھا ہے اے صحابہ تو نے میرے پیارے آقا کو دیکھا ہے مذاق البصر نورانی چہرے والے آقا کو دیکھا ہے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے چرواہا جواب دیا میں نہیں جانتا کہ مذاق البصر کون ہے میں نہیں جانتا کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے میں نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے میں نہیں جانتا کہ مذاق البصر نورانی چہرے والے آقا کون ہے حضرات محترم اتنا سننا تھا کہ صحابی رسول بحرانے میں پڑ گئے جب چرواہے نے اس عاشقانہ صادقہ کے حال زار کو دیکھا تو کہنے لگا تیرے محبوب کو تو نہیں جانتا مذاق البصر اور چہرے والے کو تو نہیں جانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں جانتا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا ہاں مجھے اتنا علم ضرور ہے کہ اس سامنے والے پہاڑ پر کوئی ایسا شخص ہو رہا ہے جس کے درد بھری آواز کو سن کر میری بکریاں چگنا چڑھنا بند کر دیا ہے حضرات محترم صحابہ رسول رو پڑے اور کہنے لگے ایسے درد بھری آواز میں رونے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے قسم خدا کے مسلمانوں جب چرواہے کا زبان سے اتنا سنا جب چرواہے کا زبان سے اتنا سنا تو صحابہ کرام رو پڑے اور دوڑ پڑے رکائیے کس طرف دوڑ پڑے بتاتے چلتے ہیں میرے آقا کی طرف دوڑ پڑے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے جب پہاڑ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں قسم خدا کے مسلمانوں آپ نے تو بہت سے سجدے دیکھے ہوں گے پر میرے نبی کا سجدہ بہت ہی انوکھا سجدہ تھا میرے نبی کا سجدہ بہت ہی نرالا سجدہ تھا حضرات محترم نے اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا جس نے بھی سجدہ کیا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا حضرات تاریخ گواہ ہے
کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے یہی پڑھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، حضرت قطب ربانی شاہ سائل مکانے غوث اعظم سمدانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، انہوں نے بھی یہی پڑھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی محدث اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی محدث اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی مدرس کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی مفکر کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی مرد کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی عالم کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی حافظ کا سجدہ سبحان ربی الاعلی، کسی قاری کا سجدہ سبحان ربی الاعلی۔ قسم خدا کے مسلمانوں، نبی سے لے کر آج تک کے جتنے بھی جہاں بھی سجدہ کیے سب سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا، اور میرے نبی کا سجدہ بہت ہی انوکھا سجدہ، بہت ہی انوکھا سجدہ تھا، اور میرے نبی کا سجدہ بہت ہی نرالا سجدہ تھا، اور اس زمانے نے سجدہ کیا تو اپنے رب کو یاد کیا، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ہم گناہگاروں کو یاد کیا، بنا خدا بند قدوس نے عرض کیا رب حبلی امتی، یعنی اے میرے خدا میرے گناہگاروں میرے امت کو میرے حوالے فرما۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب پہنچتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اب بہت بہت رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ آنسو کا دریا جاری ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام محمد رضا خان ہم سنیوں کی جان علم کے چٹان، ہم سنیوں کی جان علم کے چٹان امام محمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بنا دیا،